پیدل حج پہ جا رہے تھے، پائے مبارک میں ورم آ گیا. عبداللہ جعفر طیار کو کسی نے بتایا، یا عبداللہ جعفر طیار نے بتایا جناب زینب کے شوہر، بہنوئی بھی ساتھ ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں. کہا کہ مولا اگر بتائیے یہاں پر ایک روغن فروش ہے آگے، وہ پیروں پر ایک روغن دیتا ہے ملنے کو جس سے پیر کی سوجن ختم ہو جاتی ہے. امام نے کہا لے کر آؤ، بتانا مت کس کے لیے، پیسے نہیں لے گا. ترحم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیچارہ حج کے راستے پہ بیٹھا ہے. اور بعض جگہ ولا تماکس ہو، دیکھو بھاؤ تاؤ مت کرنا. یہ مومنین سنیں سمجھیں، 5,000 روپے کا جوتا 25,000 روپے میں خرید لیتے ہیں، 1,000 روپے کا پیس 15,000 روپے، سب برانڈڈ ہے مولانا. اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ٹھیلے والے کے پاس گئے، ادرک کیا روپے پاؤ دیے؟ 200 روپے. صحیح لگاؤ. یہی غریب ملا بدبخت. وقار اگر سیکھنا ہے زندگی کا، بنو ہاشم کے دروازے پر آؤ. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے، زندگی گزارنے کا جب تک امام کی مودت کے ساتھ ساتھ آپ زندگی امامت کے مطابق گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے، معاشرے میں آپ کی عزت ہو ہی نہیں سکتی. معاشرے کا آپ کے ماتم سے کوئی کام نہیں ہے. آپ علم زلجنا جھولا تبرکات آپ کی مودت کی نشانی ہے. آپ گریا کرتے ہیں کھڑے ہو کر. دنیا دیکھتی ہے کہ جب یہ شخص گلی میں چلتا ہے تو کردار کیا ہے. آپ رات کو خوب ماتم کر کے آئے، حق کے رسالت آپ نے ادا کیا. لیکن اگر کوئی انسان جائے گا صاحب 9 بجے آفس سے 10 بجے 12 بجے جا رہا ہے، بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کے ماتم پر آپ کی بد اخلاقی کی گرد پڑ جائے گی، مودت کا اظہار نہیں کر سکتے آپ. لہٰذا دنیا میں رہیے جس طرح سے امام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. بولا تماکسو، خبردار بھاؤ تاؤ مت کرنا، کم مت کروانا قیمت. عبداللہ جعفر طیار گئے، اس نے کس کے لیے مانگنے آئے ہو خریدنے؟ میں پہلے کئی دفعہ واقعہ اسی طرح سے بتا چکا ہوں، لیکن سنیے غور سے. اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے، جو اب بڑے ہو گئے. یہ شخص جو تیل بیچ رہا تھا، اس نے جعفر طیار کے بیٹے کو دیکھ کر کیوں پوچھا کہ کس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن کو چھوڑیے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی نورانیت ایسی تھی، اس نے کہا یہ معمولی گاہک نہیں ہے. کچھ گھروں کے بچے جاتے ہیں دکان پر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کچھ گھروں کے بچے دکان پر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ جناب سے بات کرتے ہیں. دکان والا پوچھتا ہے میاں کہاں سے آئے ہو، کیا خاص بات ہے اس بچے میں؟ یہ اچھے گھر کا بچہ ہے. غور فرمایا آپ نے؟ جو اولاد جناب سیدہ مختلف قصبوں میں دیہاتوں میں جاتی تھی بنو عباس کے ظلم سے فرار کر کے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ بھائی یہ بھی عربی بول رہا ہے، کس خاندان؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا، عبادت، تقوی، نگاہوں کا انداز، گفتگو کا انداز، قدم اٹھانے کا انداز، تمام کی تمام چیزوں میں وراثت رسول اللہ چھلکتی تھی. تقوی زیدی نقوی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار. صرف رسول کی نسل سے ہو تو رسول کی نسل کو ثابت کر کے بتاؤ. اور اگر کوئی نسل رسول سے نہ بھی ہو اور رسول کے اخلاقی ورثہ امامت کے ذریعے اس میں آ جائے تو یہ بھی اعلیٰ علین میں رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوگا. لہذا اس بات کو سمجھیے آپ کون ہو. اصرار کیا، بتانا پڑ گیا. اصل میں فرزند رسول خدا اور پیسے. کہا کہ پیسے نہیں دوں گا، مجھے لے کے چلو امام کے پاس. خیر اس کو پیسے دیے گا، امام کے پاس آیا کہ ابن رسول اللہ جب تیل بیچنے آیا ہوں نا گھر چھوڑ کے اور اس راستے پر بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کو درد زاہ میں، درد ولادت میں چھوڑ کر آیا ہوں. آپ دعا کیجیے کہ خیریت سے مرحلہ گزر جائے، اولاد جو ہے وہ بھی صحیح و سالم ہوں اور بیوی بھی. اب یہ ہے کرامت. لہٰذا یہ اس وقت کے امام مجتبیٰ نہیں ہے، آج کا امام مجتبیٰ بھی ایسا ہی ہے. یہ مت سمجھے بقیع میں اگر محو استراحت ہیں تو امام مجتبیٰ آپ کی آواز نہیں سن رہے. اگر امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں توسل کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آج بھی امام مجتبیٰ اسی طرح سے تحفہ دیں گے. یہ کیا آرزو لے کر آیا تھا؟ میری بیوی خیریت سے ہو، جو بچی یا بچہ ہے وہ بھی صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی ولادت ہو جائے. امام نے کہا دعا دی نہیں، امام نے کہا جب تو گھر جائے گا تو تیری بیوی کی یہاں ولادت ہو چکی ہوگی، تیری بیوی صحیح و سالم ہے، تیرا بیٹا صحیح و سالم ہے. اس نے نہ بیٹی کا ذکر کیا تھا نہ بیٹے کا، کہا تیرا بیٹا صحیح و سالم ہے. اور کیا کہنے سیدہ کے بچوں کے کرم کے، سرکار ان کے قدموں کی خاک بہشت سے زیادہ سوا مرتبہ رکھتی ہے. فرمایا اور پروردگار عالم نے جو تجھے بیٹا دیا ہے
کان من شیعتنا الخلص، وہ ہمارے خالص شیعوں میں سے ہوگا. جو امام مجتبی تیل بیچنے والے کو صرف اس لیے کہ وہ یہ معرفت رکھ کر آئے کہ رسول کے بیٹے سے پیسے نہیں لوں گا، رسول کے بیٹے کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں، یا ابن رسول اللہ یہ دعا کر دیجئے، اس کا مطالبہ بہت کم تھا، اس کا مطالبہ اپنے شعور کے مطابق تھا. امام نے دعا کو قبول کیا اپنی کرامت کے مطابق، اس کی بیوی کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائی، اس کی اولاد کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائی، جنس کو بھی معین کیا. یہ کوئی نہ کہے کہ مولانا یہ تو طے تھا پہلے سے کہ لڑکا ہی ہوگا. قدرت اور طاقت امام میں اتنی ہے کہ زندگی کو موت میں بدل دے، موت کو زندگی میں بدل دے، اور جنس کی حقیقت کو تبدیل کر دے.